اب آپ کو سامان کیا لے کے جانا ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ مختصر سا سامان اپنا تیار کر کے بیگ میں آپ مینا کے میدان میں جائیں گے. اس میں آپ کے پاس جو چٹائی وغیرہ ہوگی وہ چٹائی یا کوئی چادر اور کچھ سوکھا سامان کھانے پینے کا اور اس طرح کی ضرورت کی چیزیں. تو بہرحال نیچے آپ کی بلڈنگ کے بس لگ چکی ہوگی, تلبیہ آپ کی زبان پر جاری رہے گا. آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کی گاڑی مینا کے لیے روانہ ہو جائے گی اور آپ کے خیمے تک آپ کو پہنچا دیا جائے گا. آپ اپنے خیمے میں پہنچ کر اپنا سامان ایک طرف رکھیں اور رات کے وقت چونکہ پہنچیں گے تو اگر کچھ دیر ہو سکے وہاں دعا مانگ لیں, اللہ کا ذکر کریں اور پھر آپ آرام کریں. اگلے دن صبح فجر پڑھیں اور یعنی 8 تاریخ کو آپ فجر پڑھیں, ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں. آپ کو یہ نمازیں پڑھنی ہے اپنے اپنے وقت پر خیمے میں ہی جماعت سے آپ یہ نماز ادا کر لیں اور پوری نماز پڑھنی ہے. ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, عشاء کے 4 فرض. 8 تاریخ کو آپ کا یہی کام ہے. تلبیہ آپ کی زبان پر جاری رہے گا. اس کے علاوہ جو بھی آپ اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں, کوئی کام 8 تاریخ کو نہیں ہے. بس آپ کو قیام کرنا ہے مینا میں, یہی آپ کی عبادت ہے 8 تاریخ کی. اگلی تاریخ ہے 9 تاریخ. 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جانا ہوتا ہے. سنت تو یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ عرفات میں جائیں. 9 تاریخ کو فجر بعد جائیں آپ عرفات میں, لیکن معلم کے لوگ انتظامی سہولت کے پیش نظر 8 تاریخ کو عشاء کے بعد ہی لے جاتے ہیں. اکثر و بیشتر میٹرو کے ذریعے جاتے ہیں, وہاں میٹرو کا انتظام ہے. بعض لوگوں کو ممکن ہے بس کے ذریعے لے جایا جائے کسی وجہ سے, اور اکثر و بیشتر میٹرو کے ذریعے جاتے ہیں. تو عرفات کے میدان میں آپ رات کو پہنچ جائیں تو اگلا دن 9 تاریخ ہے. 9 تاریخ کو عرفات میں آپ کو وقت گزارنا ہے. یہ حج کا دوسرا فرض ہے. عرفات میں ٹھہرنا حج کا دوسرا فرض ہے, اور غروب آفتاب تک آپ کو ٹھہرنا ہے, مغرب تک. تو عرفات کا جو میدان ہے بہت اہم جگہ ہے, بڑی مبارک جگہ ہے, دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. یہاں زیادہ وقت آپ اگر دعاؤں میں لگا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ جتنا ممکن ہو سکے دعا مانگیں, اللہ کا ذکر کریں. کم از کم 100 دفعہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں, 100 دفعہ درود شریف پڑھیں, 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. ظہر کی نماز ظہر کے وقت, عصر کی نماز عصر کے وقت اپنے خیمے کے اندر ادا کریں. ظہر عصر ایک ساتھ اکٹھی آپ کو نہیں پڑھنی ہے. یہ ظہر عصر ایک ساتھ مسجد نمرہ کے ساتھ خاص ہے. عرفات کے میدان میں جو مسجد نمرہ ہے وہاں ظہر عصر ایک ساتھ ہوتی ہیں. اگر کوئی وہاں پڑھتا ہے جماعت سے تو وہ ایک ساتھ ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں کہ آپ مسجد نمرہ جائیں, اس لیے کہ مسجد نمرہ پتہ نہیں آپ کے خیمے سے کتنی دور ہو. ایک تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دوسری بات, مسجد نمرہ کا اکثر حصہ عرفات کے میدان سے باہر ہے. آپ وہاں جائیں گے پتہ نہیں کہاں جگہ ملے, تو ہو سکتا ہے کہ عرفات سے باہر آپ کو وقت گزارنے کو ملے, جو کہ مناسب نہیں ہے. یہ 9 تاریخ ہے اور آپ کا وقت عرفات کے میدان میں ہی گزرنا چاہیے. تو اس لیے یہی زیادہ مناسب ہے کہ آپ اپنے خیمے کے اندر رہیں اور وہیں پر آپ ظہر کے وقت ظہر, عصر کے وقت عصر, پوری نماز پڑھیں. 4 فرض ظہر کے, 4 عصر کے. مسجد نمرہ میں امام صاحب 2 رکعت پڑھاتے ہیں, ظہر کی بھی 2 رکعت پڑھاتے ہیں, عصر کی بھی 2 رکعت پڑھاتے ہیں. اور ان کا اپنے مسلک کے اعتبار سے یہ خیال ہوتا ہے کہ حج کا یہی طریقہ ہے اور یہ حج کا حصہ ہے. لیکن اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے تھے, آپ مسافر تھے, کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا پوری زندگی میں. آپ مسافر تھے, اس لیے آپ نے ظہر کی بھی 2 رکعت پڑھی تھی, عصر کی بھی 2 رکعت پڑھی تھی. لیکن آپ لوگ چونکہ مسافر نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں, عصر کے بھی 4 فرض پڑھنے ہیں اور اپنے اپنے خیمے کے اندر پڑھنے ہیں. اس میں سنتیں بھی پڑھیں, ظہر کی سنتیں بھی پڑھیں, کیونکہ وہاں وقت ہے, موقع ہے, سنتیں پڑھیں. یہی تو ہمارا کام ہے. اگرچہ بہت سارے حاجیوں کا دوسرا بھی کام ہوتا ہے, بہت سارے حاجیوں کا دوسرا بھی کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہمارا ہندوستانی مزاج ہے نا, وہ وہاں بھی جا کے بھولتے ہیں. جو ہمارے وہاں عرب کے شیخ جو مہمان نوازی کے لیے آتے ہیں اور بڑے بڑے کنٹینر وہ آئس کریم کے اور جوس کے اور لسیوں کے بھر کے لاتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ وہ لوگ جو طواف نہیں کر پا رہے تھے وہ دوڑ کے پہلی سب میں نظر آئیں گے اور ان کا ہاتھ سب سے آگے ہوگا کہ بھائی ہمیں جوس اور لسی ملے.
اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ آئس کریم یا ایک آدھ جوس کے ڈبے سے کام نہیں چلتا. جب تک پورا ڈالا نہ مل جائے تب تک وہ وہاں سے ہلیں گے نہیں. ایسا دیکھنے میں آتا ہے وہاں چھتریاں بڑھ رہی ہیں, چشمے بڑھ رہے ہیں دھوپ کے, تو اس طرح ٹوٹ کے پڑتے ہیں, بھول جاتے ہیں ساری عبادتیں. بھائی دعا کیا چیز ہے اور ذکر کیا چیز ہے, پہلے ہمیں یہ چاہیے. تو بھائی ایسا ہم نہ کریں, ہمارا کام تو عبادت ہے وہاں پر. یہ چیزیں بعد میں بھی مل جائیں گی لیکن یہ وقت نہیں ملے گا جو نکل گیا. تو اس لیے وہاں دعا, اور خاص طور سے دوپہر میں جب سورج میں تیزی آ جائے نا دھوپ میں, تو آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ دیر اللہ سے دعا مانگیں. اس لیے کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی. اور کتنی دیر تک آپ سوچیں کہ کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے. ہم تو 10-15 منٹ اور 20 منٹ میں تھک جاتے ہیں, اور کبھی کبھی اگر دعا میں اور تھوڑی سی دیر ہو گئی نا, 25 منٹ اور آدھا گھنٹہ, کہ یار پتنی ساری آج ہی مانگیں گے کیا, وہ برحمت کے یار ہمارے رحمین نہیں سننے کو مل رہا, بہت دیر لگا دی انہوں نے, بے چینی ہمیں ہو جاتی ہے, تھک جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سایہ سر پہ نہیں, امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں, مسلسل 5 گھنٹے تک کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے. 5 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ کہنا آسان ہے, میں نے آسانی سے کہہ دیا, آپ نے آسانی سے سن لیا, لیکن وہ موقع ملے گا انشاءاللہ جانے کا, تھوڑا تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کتنی دیر ہم دعا مانگ سکتے ہیں. تو بہرحال جتنی ہمت ہو, کم از کم یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, جب 5 گھنٹے تک آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بشارت ہے تمہارے لیے, اللہ نے میری ساری دعائیں قبول فرما لی. الحمدللہ, صرف ایک دعا کو چھوڑ کر باقی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرما لی. تو یہ عرفات کا میدان ہے, یہاں آپ کو اس طرح وقت گزارنا ہے. جب مغرب کا وقت ہو جائے تو بغیر مغرب کی نماز پڑھے آپ کو عرفات کے میدان سے نکلنا ہے. ابھی مغرب نہیں پڑھنی آپ کو. آج کے دن یہ سمجھیں کہ مغرب غروب آفتاب ہو گیا, لیکن مغرب کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا. اس لیے کہ آج کے دن حاجی صاحبان کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے جا کے, اور مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے, اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. آپ میٹرو اسٹیشن پر ہیں, آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے, وضو بھی ہے, جگہ بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. ابھی مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں. جب آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں تو وہاں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے. چاہے آپ رات کو 12 بجے پہنچیں, 2 بجے پہنچیں, جس وقت بھی پہنچیں, آپ پہلے مغرب پڑھیں گے, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے. پہلے مغرب کے 3 فرض, پھر عشاء کے 4 فرض, پھر مغرب کی 2 سنتیں, پھر عشاء کی 2 سنتیں, پھر عشاء کے 3 وتر, اور اس کے بعد نفل. اس طریقے سے آپ مزدلفہ میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں. جب آپ مزدلفہ پہنچ گئے, دونوں نمازیں آپ نے پڑھ لی, مغرب بھی پڑھ لی, عشاء بھی پڑھ لی. کچھ دیر اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کا ذکر کریں, اور آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیں. لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے کہ شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں یہیں سے اٹھانی ہیں. مزدلفہ کے میدان سے ہی کنکریاں اٹھانی ہیں, نہ تو مینا سے اٹھائیں گے, نہ عرفات سے اٹھائیں گے. آپ کو یہ کنکریاں یہیں سے اٹھانی ہیں. 49 کنکریاں کام میں آئیں گی, لیکن احتیاط کے طور پر 70 اٹھا لیں آپ, اس لیے کہ بعض دفعہ ضائع بھی ہو جاتی ہے. ایکسٹرا ہمیں وہاں پر کنکری استعمال کرنی پڑ جاتی ہے. تو نہ تو بہت زیادہ بڑی ہوں, نہ بہت زیادہ چھوٹی ہوں, درمیانی قسم کی ہوں. صاف کر کے آپ اپنی تیلی میں ڈال لیں اور 70 کنکریاں محفوظ کر لیں. خواتین کو بھی کرنا ہے, مرد حضرات کو بھی کرنا ہے, سب کو یہ عمل کرنا ہے, اور اپنا آرام کریں. یہ جو مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے, تو میرا سوال ہے آپ سے, بتائیے مزدلفہ میں رات گزارنا فرض ہے یا واجب ہے؟ مزدلفہ میں رات گزارنا فرض ہے یا واجب؟ واجب. بعض کہہ رہے ہیں فرض. حج میں 3 ہی فرض ہیں, 2 تو ہو چکے, 1 فرض باقی ہے بس. ابھی مزدلفہ کا قیام, میں نے ایک نام نہیں لیا, اس پر بھی تو غور کر لیں. سنت ہے. کیا ہے؟ مزدلفہ میں رات گزارنا کیا ہے؟ جی, یہ یاد رکھیے گا.
मुज़दलिफ़ा में, ये मैंने कहा नहीं था, इसीलिए तो नहीं कहा था कि देखिए कितने हाजिर हैं आप, तो थोड़ा सा हमें भी हाजिर होना चाहिए। तो बहरहाल ये भी एक सवाल का तरीका होता है तवज्जो ज़्यादा दिलाने के लिए, और मुझे उम्मीद है भूलेंगे नहीं आप इंशाअल्लाह। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना क्या है? सुन्नत है, लेकिन सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर ठहरना वाजिब है। सुबह सादिक के बाद, इसलिए मैं ये वजाहत कर रहा हूँ कि बहुत से हाजी हमारे समझते हैं कि मुज़दलिफ़ा का रात वाला क़याम वाजिब है। रात वाला क़याम वाजिब नहीं है, सुबह सादिक के बाद वाला क़याम वाजिब है। समझ गए? जब फजर का वक्त होता है ना, तो फजर के बाद थोड़ी देर मुज़दलिफ़ा में आप रुकें, ये वाजिब है। अगर कोई हाजी रात को तो मुज़दलिफ़ा में रुके लेकिन सुबह नहीं रुके तो वाजिब छूट गया। समझ गए? और वाजिब छूटने से दम वाजिब हो जाता है। वाजिब छूटने से दम वाजिब हो जाता है। तो इसको ज़हन में रखना है, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुन्नत है, लेकिन सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर वहाँ क़याम करना ये वाजिब है। इसलिए बेहतर ये है कि आप फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़ें। जितनी देर, जितना टाइम फजर की नमाज पढ़ने में लगेगा, समझ लो उतना क़याम आपका हो गया मुज़दलिफ़ा में और आपका वाजिब अदा हो गया। आप फजर पढ़ के फिर मिना के लिए तशरीफ़ लाएं। बहुत सारे हाजी साहिबान क्या करते हैं सहूलत की वजह से कि रात को मेट्रो चलने शुरू हो गई। अब वो रास्ता तो देख चुके हैं कि हम मिना से कैसे आए थे अरफात, तो अब वापस मिना भी कैसे चले जाएंगे वो पता चल जाता है। तो 2:30-3 बजे मेट्रो शुरू हो जाती है। अब इधर सारे हाजी मुज़दलिफ़ा में सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये साहब समझते हैं यार मेट्रो स्टेशन खाली है, बढ़िया मौका है, अभी चले जाते हैं और सबसे पहले अपने खेमे में पहुंच जाएंगे, वहां जाके आराम करेंगे। अब वो रात को 2:30 बजे 3 बजे निकल गए, पता चला कि सुन्नत तो अदा हो गई थी, वाजिब छूट गया। अब अगर वाजिब छूट गया, चाहे वो गलती से छूटा या किसी के फोर्स करने से, किसी ने जबरदस्ती की और आपको ले गए पकड़ के चलो बेटा, तो मर्दों पर दम वाजिब हो जाएगा, यहाँ वाजिब छूट गया। और ये मुज़दलिफ़ा का क़याम ख़वातीन के लिए भी वाजिब है। आप ये देखिए, सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर रुकना, क़याम करना, ये ख़वातीन पर भी ये वाजिब है, मर्द हजरात पर भी वाजिब है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी फजल को फिर दोबारा देखें कि अगर ये वाजिब छूट गया सुबह सादिक के बाद वाला, मर्दों पर दम वाजिब हो जाएगा, औरतों पर दम माफ़ है अल्लाह की। आप देख रहे हैं कि किस कदर अल्लाह का फजल है ख़वातीन पर, कि मर्दों पर दम वाजिब, ख़वातीन पर माफ़। हालांकि वाजिब तो उनका भी छोटा है, वाजिब मर्द हजरात का भी छोटा है, लेकिन मर्द हजरात पर ये दम माफ़ नहीं है, दम देना पड़ेगा अगर छूट गया वाजिब। लेकिन ख़वातीन से ऐसा हो गया तो उनका दम माफ़ है अल्लाह की तरफ से। लेकिन बहरहाल ये जो सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर क़याम करना है, ये छूटने नहीं देना है। फजर की नमाज़ पढ़ के मुज़दलिफ़ा आप, वो मुज़दलिफ़ा से मिना आप तशरीफ़ लाएंगे। जब आप मिना आएंगे आप, तो ये कौन सी तारीख है? मुज़दलिफ़ा से जो आप मिना आ रहे हैं, कौन सी तारीख है? जी 10 तारीख है। 8 तारीख मिना में गुजरी, 9 तारीख अरफात में, उसके बाद रात मुज़दलिफ़ा में कंकरियाँ आपने उठा ली, फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़ी। अब आप मिना तशरीफ़ लाएंगे, ये 10 तारीख है। आज का दिन बड़ा अहम दिन है। 10 तारीख का जो दिन है बड़ा अहम है आपके लिए। इसमें काम भी आपको ज़्यादा करने हैं और सहूलत भी आपको बहुत मिलने वाली है। आपको सहूलत भी बहुत मिलने वाली है। आज के दिन सबसे पहला काम आपका, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे आप मुज़दलिफ़ा से आइए। बड़े शैतान को कंकरियां मारने का वक्त सुबह से ही शुरू हो चुका है अगरचे, लेकिन आप अभी ना मारें। रश बहुत ज़्यादा होता है और भगदड़ भी कई बार हो जाती है, जिससे बहुत सारी जानें ज़ाय हो जाती हैं। तो आपके साथ सामान भी है, आप सीधे खीमे में तशरीफ़ ले आएँ, अपना सामान रखें, थोड़ी देर आराम कर लें, ठीक है। और कुछ देर आराम करने के बाद जब आपको लगे कि अब वहाँ रश कम हो गया, तो अब जितना जल्द हो सके सबसे पहले आप रमी कर लें। बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। आपका जो तलबिया शुरू हुआ था आपकी बिल्डिंग में, जब आपने हज का एहराम बांधा था, वो आपका कंटिन्यू पूरे सफ़र में जारी रहा। 8 तारीख को मीना के मैदान में भी जारी रहा, 9 तारीख को अराफात में भी जारी रहा, मुज़दलिफ़ा में भी जारी रहा। अब जब आए आप 10 तारीख को बड़े शैतान को कंकरियां मारने, अब इसका टाइम ख़त्म, अब इसके बाद तलबिया नहीं है। तो हज का तलबिया शुरू कहाँ से होता है?
جب حج کا احرام باندھتے ہیں، حج کا تلبیہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب حج کا احرام باندھتے ہیں. اور اس کا ٹائم ختم کب ہوتا ہے؟ جب بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے آتے ہیں 10 تاریخ کو. ٹھیک ہے. ایسے عمرے کا تلبیہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب عمرے کا احرام باندھتے ہیں. اور یہ تلبیہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب بیت اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں. بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، بیت اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، اب تلبیہ کا ٹائم ختم. تو دونوں کی لمٹ معلوم ہو گئی. عمرے میں تلبیہ کی لمٹ کیا ہے کہ احرام سے لے کر بیت اللہ کے سامنے آنے تک. اور حج میں تلبیہ کی لمٹ کیا ہے؟ ٹائم محدود، وہ حج کے احرام سے لے کر بڑے شیطان کے سامنے پہنچنے تک 10 تاریخ تک یہ تلبیہ کا ٹائم ہے. تو بڑے شیطان کو جب آپ کنکری ماریں گے، کتنی ماریں گے؟ 7 ماریں گے. اب اس میں چند مسائل. اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ضعیف یا بیمار ایسا شخص ہے، یا خواتین میں سے کوئی ایسی خاتون ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جمرات تک نہیں پہنچ سکتی، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے نہیں جا سکتی، تو آپ ان کی طرف سے وکیل بن جائیں اور ان کے ساتھ کنکر آپ لے لیں اور آپ پہنچے وہاں. پہلے اپنی جانب سے ادا کریں، پھر ان کی جانب سے ادا کر دیں. اس طرح ان کی بھی رمی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بعض دفعہ حاجی جلدی کے چکر میں کیا کرتے ہیں، 7 کنکر ہاتھ میں لے اور اکٹھے یوں پھینک دیے کہ بھائی 7 میں اکٹھے ہی مار دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے. تو اگر کسی نے 7 کنکر ایک ساتھ لے کر اکٹھے مارے، اکٹھے پھینکے، تو وہ 7 نہیں، ایک ہی کاؤنٹ ہوں. اگر 7 کنکر اکٹھے مار دیے تو اس میں آپ کے 6 بیکار چلے گئے، وہ آپ کا ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. پھر آپ کو 6 اور الگ سے نکال کر مارنے. اس لیے رمی کے وقت آپ کو ایک ایک کنکر مارنا ہے. ایک کنکر نکالیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کو ماریں گے. اچھا، اب جو ماریں گے تو وہ کہاں گرنا چاہیے؟ حاجی کے سر پر. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ ایسا نہ ہو کہ وہ بجائے شیطان کے کسی حاجی سے اپنی کو نکالنے لگے اور وہ حاجی صاحب آگے. تو اس کو بھی دھیان رکھنا ہے.